الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعۃ المبارک کا اپنا رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج 11 رمضان الکریم ہے، یعنی دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ پچھلا جمعہ عشرہ رحمت میں ہم نے پڑھا تھا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ آج پھر دوسرا جمعۃ المبارک تشریف لے آیا۔ 10 دن گزر گئے، آج 11ویں دن میں داخل ہو گئے۔ یہ گنتی کے دن ہیں، پورے ہو رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور بے حساب یاد کر رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے رمضان الکریم کو ہمدردی کا، غم خوساری کا مہینہ قرار دیا اور اسے صبر کا مہینہ قرار دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، کمزوروں کے ساتھ مہربانی احسان کا مہینہ قرار دیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان الکریم آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں، لوگ افطاری کرواتے ہیں، ساری کرواتے ہیں، غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں، لوگوں کے غریب بچوں کو کپڑے دلاتے ہیں، بہت سے ہمدردی والے کام یہ لوگ کیا ہے رمضان شریف میں کرتے ہیں۔ باقی 11 مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں غریب کی مدد کا جذبہ مسلمانوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے غریب کی، مسکین کی، یتیم کی، کمزور کی مدد کرنے پر
اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا اجر مقرر فرمایا ہے، کیا اجر بیان فرمایا ہے اور کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، آج میرا موضوع اس حوالے سے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور جو مستحقین لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کے غم میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، منہ میٹھا ہو جائے، محفل میں برکت آ جائے، سرکار کی نگاہ کرم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے کہ وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود سخت ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن اپنی والا نہیں ہوتا، جو اللہ کا بندہ ہے، جو سچا مسلمان ہے، جو حضور کا امتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ کمزور والے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، اپنے اوپر کیا دیتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے، اور یہ کہ وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں، دوسرے کی ضرورت کو کیا کرتے ہیں؟ اہمیت دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے نفس کو بخل سے بچاتے ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے، یعنی جو لوگ اپنے ہاتھ بند نہیں کرتے بلکہ کھلے رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے دل میں خرچ کرنے کے حوالے سے تنگی نہیں آنے دیتے، اپنے دلوں کو کشادہ کرتے ہیں، جو بھی ان کی توفیق میں ہو، جو بھی ان کی استطاعت میں ہو، ضروری نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کریں، ہزاروں روپیہ خرچ کریں، جو ان کی توفیق میں ہو، روپیہ ہے، چونی ہے، اٹھنی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنی ضرورت کے بعد جو بچ جائے تھوڑا بہت اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے کمزور لوگوں پر وہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مالک، ان کا مولا ان سے راضی ہو جائے، وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے مالوں میں سے غریبوں کا حق نکالو، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کی غریب مخلوق پر خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ قرض حسنہ کی مفسرین کرام نے تفسیر بیان فرمائی، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہ اکبر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوبہ جب کوئی تیری بارگاہ میں کوئی سائل آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے، خالی نہیں لوٹانا، لے میں رب نے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں تو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دی ہے، اب جو آئے خالی نہیں لوٹانا، اس کی جھولیاں بھرتے جانا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں قاسم ہوں، میرا رب دینے والا ہے، میرا رب دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں، میرا رب مجھے دیتا ہے، میں رب سے لے کے اس کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں۔
اللہ اکبر. کبھی سرکار کی بارگاہ میں لا نہیں, کسی کو خالی نہیں بھیجا, اور آنے والے کا مذہب بھی نہیں پوچھا کہ تو یہودی ہے, عیسائی ہے, کون ہے. آنے والا سائل ہے, در مصطفیٰ پہ آ گیا ہے, سرکار نے دنیا بھر بھر کے بھیجا. اللہ اکبر. جانے والے نے کہا کہ ایسا سخی ہم نے نہ اس سے پہلے دیکھا ہے نہ اس کے بعد دیکھا. اور پھر جب رمضان المبارک آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا. جس طرح عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا, اسی طرح آپ کی سخاوت میں, جود و سخا میں بھی بے انتہا جو ہے وہ آپ کا جو طبیعت میں اضافہ ہو جاتا تھا. اور آپ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ آپ کمزور طبقے کے لوگوں پر کیا کرتے تھے, خرچ فرما دیتے تھے. اور پھر آپ صحابہ کو بھی تلقین فرماتے تھے, ترغیب دلاتے تھے کہ کمزور لوگوں کا خیال رکھو, اور ان کی جو ہے وہ داد رسی کرو, اور ان کی خبر گیری لو, اور ان کے کسی بھی دکھ میں تم جا کے شامل ہوگے تو اللہ پاک اس کا تمہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا اور بہترین اجر عطا فرمائے گا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا, میں نے جنت کا مشاہدہ کیا, میں نے جنت میں جانے والوں کا مشاہدہ کیا, تو میں نے اس میں اکثر فقراء کو دیکھا ہے جو جنت میں جا رہے ہیں. میں نے اکثریت جو ہے, کثرت سے لوگ جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں, ان میں نے غرباء کو دیکھا ہے, اس میں میں نے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے, اس میں میں نے غریبوں کو دیکھا ہے, مسکینوں کو دیکھا ہے کہ جو جنت میں جا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو جو جنت میں کثرت سے جا رہے ہیں, دنیا میں ان کے ساتھ تعلق قائم کر لو, اللہ اس تعلق کی برکت سے تمہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا. تمہیں بھی ان کے ساتھ کیا ہے, جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. سرکار نے فرمایا, مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو, مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے, اور انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے. ان کمزور لوگوں کے صبر کی وجہ سے, ان کے شکر کی وجہ سے اللہ پاک ان کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی خوشحالی فرما دیتا ہے, تمہاری بھی مدد فرما دیتا ہے. اور یہ کیونکہ کمزور جو طبقہ ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے, اللہ کو بڑا پسند ہے. سرکار نے فرمایا, تم ایسے آدمی کو دیکھو جس کے کپڑے پھٹے ہو, خستہ حالت ہو, جس کے ساتھ تم بیٹھنا پسند نہ کرو, خدا کی قسم اس فقیر, اس غریب کی اللہ کے ہاں ایسی عظمت ہے, اگر یہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اس کی قسم کو کیا کر دیتا ہے, پورا فرما دیتا ہے. تو میرے دوستوں, میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی تمہیں ملوں یا تم مجھے پانا چاہتے ہو, تو میری امت کے غریب طبقے میں میری محبت کو, میرے عشق کو تلاش کرو. جو بندہ میری امت کے غریبوں کی خبر گیری لے گا, جو بندہ میری امت کے کمزوروں کی مدد ہیلپ کرے گا, تو ان کی محبتوں میں, ان کی دعاؤں میں تمہیں میری محبت کے جلوے, میری ذات کے جلوے بھی نظر آئیں گے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جس طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز قائم کرے, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو کیا کرے, تلاش کرے. اب ادھر بھی حضور نے ایک اصول بیان کر دیا, اگر مصطفیٰ کو تلاش کرنا چاہتے ہو بنگلوں میں, محلوں میں تلاش نہ کرو, غریبوں کی جھونپڑیوں میں جا کے خبر گیری لیا کرو, وہاں تمہیں میری محبت کے جلوے نظر آئیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا, غریب مسلمان دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے, اور یہ عرصہ 500 سال کا ہوگا. 500 سال پہلے امیروں سے غریب جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیونکہ غریب کے پاس ہوگا تھوڑا, حساب تھوڑا, تو جلدی جنت میں. امیر کے پاس ہوگا مال زیادہ, تو حساب طویل ہوگا, وقت لگے گا حساب میں, تو اس لیے یہ لیٹ جائے گا. اس لیے غریبوں سے محبت کر لو, اللہ قیامت کے دن انہی غریبوں کے جھرمٹ میں تمہیں بھی جنت میں داخل فرما دے, تمہیں بھی جنت عطا فرما دے.
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो रमजानुल मुबारक का महीना है, ये गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है। अपने रिश्तेदारों में देखो, कोई कमजोर है, उसको अपनी खुशियों में शामिल करो। अल्लाह इसका तुम्हें बेहतरीन बदल। अब भी जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे रब का दिया हुआ है। मजीद भी तुम्हें तुम्हारा रब ही देगा। कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैंने अपनी कोशिश से कमाया है। कोशिश इंसान जरूर करता है, लेकिन आप अपने मुआशरे में ऐसे भी देखते हैं जो सारा दिन भाग दौड़ करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन आपने ऐसे भी देखे होंगे कि इतनी भाग दौड़ वो नहीं करते, चंद लम्हों की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको बेहिसाब अता फरमा देता है। ये महज उसका करम है, उसका फजल है। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये उसका करम है, उसका फजल है, वो जिसको चाहे अता फरमा दे। और जब अता करता है तो बेहिसाब अता करता है। हम तो गिन गिन के देते हैं ना, अल्लाह गिन गिन के नहीं देता, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देता है। यही खालिक और बंदे में फर्क है। अल्लाह कहता है तू गिन के दे रहा है, अगर मैंने भी दिया तो तुझ में और मुझ में फर्क क्या हुआ? तू देता गिन के साथ है लेकिन लेता अपने रब से बेहिसाब है। बेहिसाब अल्लाह ताला फरमाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुकरा से, गरीबों से, कमजोरों से मोहब्बत करो और इनकी मजलिस इख्तियार किया करो। इनकी क्या किया करो? मजलिस इख्तियार किया करो। आज हमारे मुआशरे में जो हमारा रिश्तेदार वही है जो रिश्तेदारों में पैसे वाला है। गरीब आदमी को हम अपना रिश्तेदार नहीं समझते। गरीब बीमार हो जाए हम चंद कदम भी चल के नहीं जाते। हमारे रिश्तेदारों में कोई अमीर बीमार हो जाए 10 चक्कर लगाते हैं, सुबह भी लगाते हैं, शाम भी लगाते हैं। अल्लाह का ये मेयार नहीं है। मेयार ये है कि पैसा मेयार ना हो, इंसानियत मेयार हो, मोहब्बत इंसानियत मेयार हो, मोहब्बत इंसान मेयार हो कि बंदे की जो है वो खबरगिरी लेने से अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह का रसूल भी राजी होता है। हदीस कुदसी है, कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, ओ बंदे मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया था? बंदा हैरान हो जाएगा, कहेगा या अल्लाह तू तो पानी पीने से पाक है। अल्लाह कहेगा मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार कुर्सी क्यों नहीं की थी? बंदा कहेगा या अल्लाह तू बीमार कैसे? अल्लाह अकबर। तो मुख्तसर खुलासा बयान कर, अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तेरे पास प्यासा था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो ऐसे था जैसे तूने रब की खिदमत की। वो बीमार था, अगर तू उसकी मिजाज कुर्सी करता तो ऐसे था जैसे तूने रब की बारगाह में जो है वो मिजाज कुर्सी की है। अल्लाह अकबर। वो तंग दस्त था, अगर तू उसे खुशहाल कर देता तो ऐसे था जैसे तूने रब की जनाब में कोई खिदमत पेश की है। तो पता ये चला अल्लाह की रजा भी उसके बंदों की खिदमत में है। अगर बंदे की खिदमत करके बंदा राजी हो जाए तो अल्लाह भी राजी हो जाता है, अल्लाह भी राजी हो जाता है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, हुजूर ने फरमाया जब तक कोई आदमी किसी की मदद में रहता है अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाता रहता है। अल्लाह पाक क्या है? उसकी मदद फरमाता रहता है। जब तक वो लोगों की मदद करता रहता है अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहती है और अल्लाह उसके मामलात को अपने जिम्मा करम पे ले लेता है कि ये तो मेरा काम है बंदों की मदद करना, तू बंदा होके मेरे बंदों की मदद करे तो मैं रब होकर तेरी मदद क्यों ना करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको जो थोड़ा दिया जरूरी नहीं है। हुजूर ने फरमाया खजूर के बराबर, खजूर की गुठली के बराबर, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक पर्दा सा होता है उसके बराबर भी अगर तुम्हें सदका की तौफीक मिले तो कभी पीछे ना हटो, जरूर कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर करना चाहिए और ये आदत बनाए। और अल्लाह देने वालों के रिज्क में कमी नहीं देता। अल्लाह तो कहता है अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें वो भी नेमतें अता फरमाऊंगा जो मेरे पास अभी हैं, तुम्हें दी नहीं है। तो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो तो मैं मजीद नेमतें अता फरमाऊंगा, तुम्हें मैं और अता फरमाऊंगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे पैसे में बरकत हो, तुम्हारे घर बार में बरकत हो, तुम्हारे कारोबार में बरकत हो, तो कुछ ना कुछ गरीबों की जरूर मदद किया करो। और ऐसे लोगों की बिलखुसूस मदद करें जो सफेद पोश लोग हैं,
بعض لوگ تو یہ پیشہ ور لوگ ہیں نا جو مانگتے ہیں، مسجدوں میں آ کے مانگتے ہیں، جو چوک چوراہوں پہ مانگتے ہیں، یہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ ہزاروں روپے کما جاتے ہیں۔ انہیں کیا ضرورت ہے ایک مزدور کی طرح مزدوری کرنے کی جو 1500 روپے کی دہاڑی مارتا ہے اور سارا دن بیچارہ دھوپ میں جو ہے وہ بیلچا چلاتا ہے، گھینٹی چلاتا ہے، یا بوری یا سیمنٹ کی بوریاں یا وہ بجری ریتی اٹھاتا ہے۔ اب اس کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ اس کو ایک روڈ سے دوسرے روڈ تک، ایک چوک سے دوسرے چوک تک، اگر 100 دکان بھی ہے، اگر اس کو 5 روپے بھی مل جائے تو اس کی 500 کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ مزدوری کرے؟ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں اور ایسے مستحقین جو واقعی میں مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے۔ اور بالخصوص اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ کتنا جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے یا کتنا اس کے مالی حالات ہیں، انسان کی نظر اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے خدمت کا جذبہ۔ تو ایسے لوگوں کی آپ اس طرح سے جو ہے وہ خدمت کریں کہ پاس والوں کو بھی خبر نہ ہو کہ آپ نے ان کی کوئی خدمت کی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رات کی تاریکی میں آپ کچھ دینا بھی چاہتے ہیں تو آپ ان کو دے آئیں، آپ کو بھی پتا، آپ ان کو پتا نہ چلے کہ ہمیں کون دے گیا ہے۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جو روپے پیسے اپنے جو ہے وہ اس کو دھاگا باندھ کے ان مفلسوں کے گھر میں پھینک کے آ جاتے تھے، صبح کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون ہمیں دے گیا۔ ایسے بھی تھے، کیوں کہ دینے والوں کو یہ پتا تھا کہ ہم جس کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں ہمارا عمل اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کا کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج فوٹو سیشن ہوتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، اخبار میں تشہیر ہوتی ہے، یہ غریبوں کا مذاق ہے، یہ ان کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے کبھی، اللہ کے رسول کی شریعت نے کبھی یہ تعلیمات نہیں دی کہ غریب کی تم اس طرح مدد کرو کہ اس کی غریبی کا مذاق اڑاؤ، چند روپوں کے لیے تم جو ہے وہ اس کو ذلیل اور رسوا کرو۔ نہیں 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 نہیں، اتنی انسانیت کی بے توقیری مت کرو۔ نہیں دینا نہ دو، دینا ہے تو پھر عزت سے دو، جا کے دونوں ہاتھوں سے عاجزی سے پیش کرو، کیونکہ تم جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دے رہے بلکہ دے لوگوں کو رہے ہو، لیکن مقصود تو تمہارا رب کی رضا ہے۔ مقصود تو تمہارا کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دوزخ اور جنت میں آپس میں باس مباحثہ ہوا۔ اللہ اکبر! دوزخ نے کہا مجھے جبار اور متکبروں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، یعنی جو لوگ متکبرین ہیں، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے ہیں، جو انا پر پسند ہیں، ان کو میرے اندر ڈالا جائے گا، بڑے بڑے متکبروں کو، اس وجہ سے مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہوا، مجھ میں تو صرف ضعیف، لاچار، عاجز لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، تم میری کیا ہو؟ جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، اور اپنے بندوں میں سے جس پر میری رحمت غالب ہوگی میں اسے تیرے اندر داخل کروں گا۔ اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تو میرا غضب ہے، تو میری ناراضگی ہے، اپنے بندوں پر جس پر میں ناراض ہوں گا، جس کے میں غضب کروں گا، اسے میں عذاب کے لیے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو پتا چلا کہ جنت اور جہنم کے مباحثے سے ہمیں یہ پتا چلا اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو غریبوں کی مدد کرو، کیونکہ اللہ نے غریبوں کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے اور اسی سے اللہ نے اس کو بھرنا ہے۔ تو جو بندہ غریبوں سے دنیا میں محبت کرے گا اللہ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اسے بھی کیا کرے گا؟ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتا چلی، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہوں تو اس رحمت کا صلہ جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو تو جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی آپ خبر گیری لیں، ان کی آپ
दाद रसी करें, उनकी आप जो है वो जरूरतों को पूरा करने की अपनी तरफ से जो भी हो सकती है तौफीक जो है वो कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका दुनिया व आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक हबशी औरत या एक नौजवान था जो मस्जिद नबवी शरीफ की आके सफाई किया करता। अब हुजूर की इस हदीस पाक में गरीबों से मोहब्बत देखी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन उस औरत को या नौजवान को न देखा। सरकार ने पूछा कि वो एक औरत या नौजवान आता था सफाई करने, वो नजर नहीं आ रहा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इंतकाल हो गया। सरकार जलाल में आए, सरकार ने फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया? कहा या रसूलल्लाह वो रात के इशा के बाद उसका इंतकाल हुआ था, तो हमने जो है वो या हमें याद नहीं रहा, या हमने ये सोचा कि अब रात को आपको क्या तकलीफ है, तो रात में ही जनाजा पढ़ के हमने उसकी तजहीज़ और तकफीन कर दी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र पे तशरीफ ले गए। उस गरीब सफाई करने वाली माई की कब्र पे अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके वहां दुआ की और दुआ करने के बाद फरमाया इन कब्र वालों की कब्र में तारीकी थी, मेरे आने और दुआ करने की बरकत से अल्लाह ने तारीकी को नूर में तब्दील फरमा दिया। नूर में तब्दील फरमाने वाले को हम कितनी हकारत से देखते हैं। हमारे कई मुसलमान सुबह सुबह जब हम घरों में सोए होते हैं वो हमारी गलियों में झाड़ू फेर रहे होते हैं, उनमें कई कलमा वो मुसलमान भी होते हैं, लेकिन हम उन्हें हकारत की नजर से देखते हैं। लेकिन हालांकि वो उस बड़े अफसर से 1000 गुना नहीं बल्कि लाख गुना बेहतर है जो बड़ी पोस्ट उसने ली हुई है, लेकिन अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। वो अपनी जॉब पे पूरा नहीं जाता, वक्त नहीं देता, लाखों रुपए हमारे टैक्स से वो तनख्वाह लेता है, वो अपनी रोजी को हलाल नहीं करता, हराम खाता है। उससे वो गरीब कई दर्जे अच्छा है जो कम से कम सुबह सुबह झाड़ू लगा के हराम नहीं खा रहा, अपने हाथों से कमाई की हुई हलाल रोजी खा रहा है और अपनी औलाद को खिला रहा है। वो उससे कई दर्जे बेहतर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में खुरदरापन देखा, यानी वो गिल्टियां बनी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को देखा। सरकार ने फरमाया क्या करते हो? कहने लगे या रसूलल्लाह पत्थर तोड़ता हूं। क्या करता हूं? पत्थर तोड़ता हूं, जिसकी वजह से ये छाले पड़ जाते हैं, तो उसके बाद ये गुठलियां बन जाती हैं सख्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को बोसा दिया। सरकार ने फरमाया जो हलाल रोजी कमा के खाने वाला है मैं भी अल्लाह का हबीब हूं, और वो हलाल रोजी कमा के खाने वाला भी अल्लाह का महबूब है। हलाल रोजी कमा के खाने वाला अल्लाह का महबूब है। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों देखो, एक सफाई करने वाली औरत और कहां ताजदारे खत्मे नबूवत, कहां इमामुल अंबिया, अल्लाह अकबर। लेकिन सरकार गरीबों की कितनी खबरगिरी रखते हैं। चंद दिन ना आई तो सरकार ने पूछ ही लिया, साहबा वो जो सफाई करने आती थी माई वो नजर नहीं आ रही। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो गरीब थी, मुफलिस थी, हमने कुछ ज्यादा तरजीह नहीं दी कि आपको अब उसके जनाजे के लिए बुलाएं। सरकार ने फरमाया साहबा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उसे गरीब समझा, तुम्हें पता नहीं कि वो कितने बड़े बादशाह के घर में नौकरी करती थी। आए हाय हाय, इस घर से बड़ा किसी बादशाह का घर होगा? नहीं होगा। अरे इस घर की नौकरी करने वाला भी उसी तरह अजमत और शान वाला है जिस तरह इस घर का रब मालिक और खालिक जो है वो अजमत और शान वाला है। अल्लाह अकबर। सरकार चले और कब्र पे तशरीफ ले गए और वहां जाके फिर सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और सरकार ने फरमाया मेरी दुआ की बरकत से अल्लाह अहलिया ने कब्रिस्तान की कब्रों के अंधेरे को नूर से तब्दील फरमा दिया है। तो इस हदीस बात से हमें पता चला कि हुजूर हमारे आका गरीब परवर हैं और गरीबों की बड़ी दाद रसी फरमाते। हुजूर के पास एक मेहमान आ गया, सरकार ने
साहबा को हुक्म दिया कि जाएं अज़वाज मुताहरात के घरों में पता करें कि कुछ हो तो ले आए। अल्लाह अकबर। वो अज़वाज मुताहरात रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन के घरों में गए, पूछा, पर कहीं से कुछ ना मिला। सरकार ने साहबा की तरफ मुखातिब हुए, सरकार ने फरमाया, कौन है जो मेरे इस मेहमान की खिदमत करे और बदले में मुझसे कयामत के दिन जन्नत की जियाफत हासिल करे। एक अंसारी साहबी खड़े, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हम करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने मेहमान को लिया, चले गए। शाम का वक्त था, जाके घर वाली से पूछा कि अल्लाह के नबी का मेहमान आया है, आज कुछ छुपाना नहीं, जो कुछ है हाजिर कर देना। अल्लाह अकबर। उस अंसारी साहबी की ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ की, घर में सिवाय बच्ची के खाने के और कुछ नहीं है, सिर्फ बच्ची का खाना है, बस वही है। तो उस साहबी रसूल ने अर्ज़ की, आज बच्ची को ऐसा करो कि भूखा सुला दो, और जब मेहमान दस्तरखान लग जाए तो किसी तरीके से चिराग को बुझा देना, बर्तन भी रख देना, और खाली बर्तनों में जो है वो कुछ मारते रहना ताकि बर्तन हिले, मेहमान को पता चले कि हम भी उसके साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन मेहमान पेट भर के खाना खाए, खाना एक आदमी का था, बच्ची का खाना था। रात उन्होंने भूखे गुजार दी, बच्ची भूखी सुला दी। वो जो उन्होंने मामला किया कि मेहमान को तो पेट भर के खिलाया, और ऐसा मामला किया कि खाली बर्तन ही हिलाते रहे ताकि मेहमान को ये ना हो कि मैं अकेला खा रहा हूं, ये नहीं खा रहे। उसको भी एहसास दिलाया कि हम भी खा रहे हैं। जब सुबह ये सहाबी हुजूर के पास पहुंचे ना, तो सरकार ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे इस मामले से बड़ी खुशी का इजहार फरमाया है। तुमने जो मामला किया ना, अल्लाह ने इसे मुलाहिजा फरमाया और अल्लाह बड़ा खुश हुआ है। और दूसरी रिवायत में आता है, सरकार फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख के अपनी शान के मुताबिक उसने तबस्सुम फरमाया। अल्लाह अकबर। तबस्सुम, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक तबस्सुम फरमाया है। देखो, एक मेहमान की खिदमत करने पर अल्लाह भी उस अमल को मुलाहिजा फरमा रहा है। तो जब कोई आदमी किसी गरीब की खबरगिरी लेता है, जब किसी गरीब की मदद करता है, जब किसी बेवा के जो है वो खबरगिरी लेता है, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल उस मदद करने वाले के शामिल हाल हो जाता है। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी उम्मत के कमजोर लोगों की मदद करेगा, जो मेरी उम्मत की बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों की खबरगिरी लेगा, कयामत के दिन हुजूर ने अपनी 2 उंगलियां, शहादत वाली उंगली और उसकी साथ वाली उंगली, अपनी शान के मुताबिक खड़ा करके फरमाया, मैं और वो कयामत में इस तरह करीब होंगे। अल्लाह अकबर। जो गरीबों की मदद करेगा। तो मेरे दोस्तों, ये रमजान मुबारक गरीबों का महीना है। बाद लोग ज़कात देते हैं लेकिन जान छुड़ाते हैं, मुस्तहिकीन को नहीं देखते कि ये मुस्तहिक है कि नहीं है, जरूरतमंद है कि नहीं है। ये आपकी ज़कात का पहला हक आपके करीबी रिश्तेदार है, आपके करीब तरीन जो रिश्तेदार है। अगर उनमें नहीं है तो फिर उसके बाद वाले रिश्तेदार, फिर उसके बाद इस तरह करते करते फिर उसमें आप मदारिस को भी दें, उसमें आप ऐसी जगहों पर भी दें कि जहां पर दीन का काम हो रहा है, जहां पर उलमा तैयार हो रहे हैं, आप ये सारी चीजें दें। लेकिन आज बदकिस्मती से, माजरत के साथ मैं ये दुखी दिल के साथ कह रहा हूं, मदारिस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, तंजीमात भी हमारी हैं, लेकिन इन तंजीमात और इन मदारिस की वजह से हमारे जो गरीब मोहल्ले के और मुआशरे के अफराद हैं, हम उनको महरूम कर देते हैं। एक आदमी अपने जो है वो इमाम की मोहब्बत में आके सारी ज़कात उसे दे देता है, अपने गरीब मुस्तहिकीन रिश्तेदारों को महरूम कर देता है। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई इमाम है, कोई आपका आलिम है, वो तंजीम, तहरीक, कोई भी किसी भी तरह का सिलसिला चला रहा है, तो आप थोड़ी सी उसे भी दीजिए और आप उसमें से कुछ अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में सफेद पोश लोगों को भी दीजिए। ये मिजाज है शरीयत का। आज हम मोहब्बतों में आके हम किसी के मुरीद हो गए तो सारा चंदा भी उधर, बंदा भी उधर, बाकियों की हमें कोई फिक्र नहीं है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के जानशीन बने,
رات نہیں سوتے تھے، دن کو خلافت کے امور سر انجام دیتے تھے، رات کو پورے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی مدینے میں بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، کوئی مسافر تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں۔ ایک دفعہ ایک غریب کے بچے رو رہے تھے، آپ نے اپنے ساتھی اسلم سے کہا چلو چل کے بیت المال میں سے کچھ لاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے وہ سارا کچھ جو سامان تھا خرد و نوش کا وہ لیا، اپنے کندھے پہ رکھا۔ حضرت اسلم نے کہا جو آپ کے خدمت گار تھے، حضرت میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا آج تو تم عمر کا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ لہذا میں امیر المومنین ہوں تو میں جو ہے وہ ان کی جواب اللہ کے حضور جواب دے ہوں۔ آپ نے اٹھایا، تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے کھانا پکایا۔ کھانا پکانے کے بعد ان یتیم بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کے کھلایا۔ وہ بچے کھا بھی رہے ہیں اور ہنس مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے تمہیں دیکھ کے کہ ہمارا ابا دوبارہ زندہ ہو کے ہمارے لیے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جب ان کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج اگر ان کی میں خدمت نہ کرتا تو قیامت کے دن عمر کا گریبان ہوتا اور ان کے ہاتھ ہوتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہیں ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ جمع کیے ہوئے، کوئی کیا چلا رہا ہے، کوئی کیا چلا رہا ہے، حکومت والے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن انشاءاللہ ادھر تو نہیں پکڑے جاتے، ان کے ساتھ گارڈ شارڈ ہوتے ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ پھر ہم ان کے گریبان پکڑیں گے انشاءاللہ، اور زور سے پکڑیں گے اور پکڑے ہو جاؤ انشاءاللہ قیامت کے دن۔ یہ جو ہمارے کرپشن کرتے ہیں اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، حقدار تک حق نہیں پہنچتا، یہ قیامت کے دن مجرم ہوں گے اللہ کے حضور۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ان کو ذمہ داری دی ہے، اگر آج صحیح معنوں میں پاکستان کا پیسہ صحیح معنوں میں غریبوں تک پہنچنا شروع ہو جائے تو خدا کی قسم ہمیں IMF کے سامنے جھولی نہ پھیلانی پڑے، سود جیسا لعنتی قرضہ نہ لینا پڑے، ہمیں مدینے والے کے شریعت کے نظام کی برکت سے ایسی برکتیں آ جائیں کہ پورا پاکستان خوشحال ہو جائے اور کوئی زکات لینے والا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن کیا کریں، ہم اپنے جو ہے وہ یورپ کے آقاؤں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے۔ بہرحال آج کے ہمارے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنے جو غریب آپ کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائیوں میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اور نفلی صدقے کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نفلی جو صدقہ ہوتا ہے نا، نفلی صدقہ، اس کے سب سے پہلے مستحق تمہارے باپ ہیں، ماں باپ، پہلے ان پہ خرچ کرو، پھر اپنی اولاد پہ، بیوی پہ خرچ کرو، پھر اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، پھر دیگر رشتہ داروں پہ جو ہے وہ خرچ کرو، نفلی صدقہ۔ اب جو یہ جو صدقہ واجبہ ہے جیسے فطرہ ہے، زکات ہے، اب یہ ماں باپ پہ تو نہیں خرچ کر سکتے، لیکن آپ اپنے بہن بھائیوں کو تو دے سکتے۔ اور شریعت نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر تمہاری زکات دینے سے، فطرہ دینے سے کسی آدمی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو تو تمہاری نیت زکات فطرے کی ہو، لیکن اسے ظاہری طور پر تحفہ کہہ کے بھی دے دو گے تو تمہاری زکات بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا یعنی جو ہے وہ لحاظ فرمایا غریب کی عزت نفس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم جامعہ مسجد طیبہ سے آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ سارے پیسے اپنی تنظیموں کو نہیں دینا، سارے پیسے اپنے مدرسوں کو نہیں دینا، سارے پیسے اپنے پیر خانوں کو نہیں دینا، سارے پیسے جو ہے وہ اپنے کسی پیشوا کو نہیں دینا، اس پیشوا کو بھی تھوڑے دینا، لیکن حضور کی امت کے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی دینا۔ یہ حضور کی امت ہے، آپ ان کو دیں گے انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ میں آپ کو کسی تنظیم سے منع نہیں کر رہا، یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں جو جائز طور پر جن پہ صدقہ فطرہ لگتا ہے اور یہ جو مدارس ہیں یہ آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ ہم اہل سنت والوں کو کسی ملک سے گرانٹ نہیں آتی، ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہماری ساری تنظیمات آپ احباب کے تعاون سے چلتی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، لیکن ان کے تعاون کے ساتھ اپنے غریبوں کو فراموش نہیں کرنا، رشتہ داروں کو فراموش نہیں کرنا، اپنے پڑوس والوں کو فراموش نہیں کرنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو ساری رات عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور بڑا صدقہ زکات دیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوس والے محفوظ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ ساری نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔
اور دوسری کا عرض کیا گیا رسول اللہ وہ بس نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتی، اتنی زیادہ روزے نہیں رکھتی، اتنی زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی، مالی حوالے سے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوس والے محفوظ ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ اس عمل کی برکت سے اسے جنت میں داخل کروا دے۔ تو پڑوس والوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب بھی کوئی سالن بناؤ تو شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر لو، اور تاکہ تھوڑا سا شوربہ اپنے پڑوس والوں کو بھی دے دو۔ حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے جو خود تو رات کو پیٹ بھر کے کھائے لیکن پڑوس میں اس کے بھوکے لوگ سوئے۔ اللہ ایسے آدمی کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کے ہمارے درس پاک کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ رمضان المبارک غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوس والوں کی بھی خبرگیری لیں اور ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ ان کو خوشیوں میں شامل کریں۔ کوشش کریں کہ اپنا جو صدقہ فطر ہے یہ عید سے پہلے ادا کر لیں تاکہ غریب جو مستحقین لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے کپڑے بنوا سکیں۔ ہم لوگ عید والے دن ادا کرتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن بھائی اس دن کہاں سے درزی آئے گا، کہاں وہ غریب کو کپڑے لے کے دے گا؟ یہ فطرہ، یہ زکوٰۃ، یہ غریبوں کا حق ہے تاکہ وہ بھی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو سکیں، وہ بھی اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کے دے سکیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے سے اپنا جو ہے وہ فطرہ ادا کر دیں، کم از کم اتنا کسی غریب کو دیں کہ جس سے اس کے بچوں کا کوئی ایک دو سوٹ آ جائے، یا کوئی ایسی اس کی عید کے لیے کوئی اس کے گھر میں جو ہے وہ ہنڈیا پک سکے، کم از کم اتنی تو اس کی مدد کر سکیں۔ اس دور مہنگائی کے دور میں 100-200 روپے سے کسی کی ہنڈیا نہیں پکتی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فطرے ہمارے چینل الہ